نیب کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے ہم نے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کو بلایا، وہ نہیں آئے، تو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کے رکن رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے بات کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں کوشش، عدالتیں کتنے سخت ریمارکس دے رہی ہیں، گرفتاری کے حوالے سے سوال اٹھا رہی ہیں، شاید خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اقتدار میں دوبارہ آئے تو نیب کو ختم کریں گے، آپ دونوں نے تو مل کے فیصلہ کیا تھا ٹھیک کرنے کا، ان کے اختیارات کے حوالے سے معاملات کرنے کا، آپ لوگوں سے یہ کام بھی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، اس میں جو حکومت کی طرف سے جو مشاورت ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں اسپیکر صاحب ہیں، اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ایک دو میٹنگز میں شامل ہوئے، اعظم سواتی صاحب تقریباً ہر میٹنگ میں ہوتے ہیں، اور لا منسٹر فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر جب پیچھے جا کے وہ وزیر اعظم صاحب سے اس کے اوپر مشاورت یا اجازت یا گائیڈنس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پھر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے پچھلے تقریباً 3-4 ماہ سے چل رہا ہے کہ کچھ چیزوں کا جو کمیٹی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ہے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جا کے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ اسی قسم کی صورتحال ہے، کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ اب کیونکہ آج اجلاس شروع ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ ہو، اور اس کے بعد پھر صحیح معلوم ہو کہ جن چیزوں کے اوپر کسی حد تک ایگریمنٹ ہوا تھا ان کی اب کیا پوزیشن ہے، کہ کس حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ کنسیڈ کر رہی ہے چیزوں کو اور کس حد تک نہیں کر رہی۔ مگر صاحب حکومتی وزراء تو خود مانتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے حکومتی مشینری کا پہیہ بیٹھ گیا ہے، چل نہیں رہی، بیوروکریسی کام نہیں کرتی، تو وہ کون سی ایسی باتیں جو کمٹ کرتے ہیں اور بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات جو ہے اس کو اینالائز کر کے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ گرفتاری کا سب سے زیادہ مس یوز جو ہے وہ گرفتاری کے اختیار کا ہوتا ہے۔ اب یعنی ایک طرف انکوائریز چل رہی ہیں اور وہ انکوائریز سال سے چل رہی ہیں، اور ان انکوائریز میں جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو کبھی بلانا بھی ہو تو وہ بھی کچھ 6 مہینے 8 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ جو ہے بلایا جاتا ہے۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ادھر انکوائری شروع ہوتی ہے اور ٹھیک 10 دن بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مہینے بعد جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ 6 تاریخ کو اگر میں بیل کروا کے نہ جاتا تو مجھے بھی جو ہے وہ گرفتار کرنے کا جو ہے وہ پکا ٹھکا پروگرام جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سے جویل لطیف صاحب کے معاملے میں بھی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے امیر مقام صاحب ہیں، اسی طرح سے اکرم دورانی صاحب ہیں۔ ایک طرف تو یہ پوزیشن ہے، دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے خلاف انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں۔ خسرو بختیار صاحب کے خلاف انکوائری مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی کہ جناب ان کا یہ کیس جو ہے یہ پروو ہو چکا ہے اور ان کو آگے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فردر ایکشن ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اب 6 ماہ بعد جب پریشر بڑھا تو ان کی جو ہے وہ تفتیش اب ملتان بیورو سے ٹرانسفر کر دی گئی ہے لاہور بیورو میں۔ اسی طرح سے یہ جو وزیر صحت تھے ان کے متعلق جو ہے وہ زبان زد عام تھا، پرائم منسٹر نے خود ایکشن لیا اور ان کو جو ہے وہ وزارت سے ہٹایا۔ آج تک کسی نے جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ شروع نہیں کی۔ مطلب آپ جو باتیں بتا رہے ظاہر یہ معاملات ہم عوام کے سامنے رکھتے رہے، مگر چیئرمین نیب کو یا پھر نیب کی کوئی مجبوری نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ان کا ایک جو ٹینیور ہو، ان کی جاب ہو، وہ پروٹیکٹڈ ہے، کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ حکومت کی سے مجبور نہیں ہے وہ اپنی جاب کے لیے، اپنے آپریشنز کے لیے۔ تو کیا وجہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو بار بار یہ شکایت ہو رہی؟ دیکھیں شاہ زیب، اس وقت نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لفظ انڈیپینڈنٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، بلکہ نیب کے ساتھ بھی زیادتی کے مترادف ہے اگر یہ کہا جائے کہ نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ میری بات سن کے نیب کے لوگ جو گھر میں بیٹھے بھی یہ بات سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہاں میں سارا ہلا رہے ہوں گے کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں،
ان کو باقاعدہ ڈائریکشن ملتی ہے اور اس ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے وہ اس ادارے کو بہت ہی بری طرح سے جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے۔ صاحب میں آئینی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آئینی طور پر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کسی بھی چیز کے لیے۔ بہرحال ان کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے اور ان کو کس طرح سے مجبور کیا گیا، اب یہ کوئی راز کی بات ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ میں بات کروں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیب کا کتنا جو ہے وہ کلیئر سٹانس ہے کہ ہم خواتین کو گرفتار نہیں کرتے، اور نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ خواتین کے متعلق کویشچنئر جو ہے وہ بھیجے گئے کہ جی آپ کویشچن کا جواب جو ہے وہ تھرو کونسل جو آپ گھر بیٹھے دے دیں، لیکن اس کے باوجود مریم نواز کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل جو ہے وہ ضرورت تھی۔ مریم نواز جب لوگوں میں جا رہی تھی تو وہاں پہ جو ریسیپشن ہو رہے تھے، جو پولیٹیکل جو ہے وہ وہاں پہ صورتحال سامنے آ رہی تھی، وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کے جو وہ ٹرانسلیٹ اور طرح سے ہو رہی تھی۔ مگر فریال تالپور صاحبہ کو بھی گرفتار کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی مجبوریاں ہیں اور جو قانون سازی ہے وہ لوگ آپ مل کے کر نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں بلاول صاحب نے جو بات کی ہے تو یہ بات کیا اس کو آپ رد کرتے ہیں یا کوئی اس کو جو ہے وہ رد کر سکتا ہے؟ اور وہ جو قصہ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس آدمی نے کیا تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی میڈیا ایڈوائزر تھا، اور اس کے بعد آپ یعنی ان چیزوں کو جن چیزوں کے اوپر نیب کا بڑا واضح سٹانس ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کیس آف اپوزیشن جو ہے وہ کیا گیا، اور ان کیس آف گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت بھی بالکل رائپ اپ ہو کے جو ہے وہ پڑے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انکوائریز نہیں شروع ہوتی۔ مگر جس ویڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ظاہر وزیر اعظم کے ایڈوائزر تھے طاہر خان صاحب، ان کے چینل پہ وہ چلی تھی مبینہ ویڈیو چیئرمین نیب کی۔ حکومت نے آپ لوگوں پر الزام لگایا تھا کہ یہ اپوزیشن نے سازش کی ہے چیئرمین نیب کے خلاف اور اس کی انکوائری ہوگی، پھر انکوائری انویسٹیگیشن ہوئی نہیں اور ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا کہ جس سے پتہ چل سکتا کہ کون تھا جو چیئرمین نیب کو، اگر کوئی اس قسم کی چیز تھی تو انکوائری اور انویسٹیگیشن تو عوام کے سامنے آئی بھی نہیں کہ کس وجہ سے سارا کام ہو رہا تھا۔ دیکھیں شاہ زیب، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کمزور کرنا یا ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرنا یا ہمیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ نقصان پہنچانا، یہ کیا اس کا براہ راست بینیفیشری کون ہے؟ اس کا براہ راست بینیفیشری تو حکمران جماعت ہے نا۔ کوئی نیب کے کسی آفیسر نے تو ہمارے خلاف آگے الیکشن نہیں لڑنا، وہ ان کا تو جو ہے وہ ایک انڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی نوکری کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، براہ راست بینیفیشری جو ہے وہ حکومت ہے، اور یہ سارا کام جو ہے حکومت جو ہے ون وے آر دی ادر جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ جو ہے وہ کروا رہی ہے۔ راز صاحب امینڈمنٹ کب ہوگی؟ آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ لوگوں نے نہیں کی، اب آپ لوگ بھگت رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کر رہی ہے، یہ کہ ایسی سائیکل میں چیزیں چلتی رہے گی؟ عدالتیں کہہ رہی ہیں امینڈمنٹ ہوگی نہیں ہوگی؟ امینڈمنٹس اب ضروری ہیں، اب یہ کرنی پڑے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ڈائریکشن آج سے 1 مہینہ پہلے تھی اس میں اب 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ہے وہ فیصلے یا ان کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے بعد اب امینڈمنٹس تو کرنی پڑیں گی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کر لیں تاکہ بعد میں اگر امینڈمنٹس ہوں بھی تو پھر ان کو فائدہ پہنچتے بھی جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے لگ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔